پیش کیا, دیکھیں وہی اماؤنٹ ہے اور اللہ کے فضل 34 ارب سے. یو سی دس شوز دی انٹینشن. آپ اچھا کام کی نیت کر لیں, اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دیتے ہیں اور آپ کی مدد کرتے ہیں. ایک آئیڈیا کنسیو کیا, کیبنٹ میں نے پیش کیا, سب نے مجھے انکریج کیا, آپ نے بھی, وزیر اعظم صاحب, اس وقت یوسف گیلانی صاحب نے بھی, اور پھر میں نے اس کو انکلوڈ کیا اپنے بلو پرنٹ بجٹ میں جو اپنے بھائی کے لیے چھوڑا, اس نے پھر جون میں بجٹ پیش کیا. آج وہ 34 بلین کا جو آئیڈیا تھا آج 450 ارب پہ الحمدللہ مور دین 11 ٹائمز وہ الحمدللہ پہنچ چکا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کا بحیثیت مسلمان یہ فرض ہے کہ ہم کو کوشش کریں. اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ منسٹر صاحبہ بہت اس میں محنت کرتی ہیں اور اس میں ماشاءاللہ شی از ڈوئنگ ہارڈ ورک. تو میں یہ صرف ایک بجٹ کی آئٹم نہیں ہے, یہ ایک نیت کی آئٹم ہے, یہ ایک ثواب کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبولیت کی یہ ایک ایسا آئٹم ہے کہ ہم جتنی ڈیڈیکیشن کا ساتھ کریں گے اور نیت ہو کہ عبادت ہے تو یہ واقعی اس کو عبادت کا درجہ ملے گا. دوسری جناب اسپیکر اپنا محترمہ منسٹر صاحبہ نے بھی کہا, اور وہ پچھلے چند دنوں میں ایک جنرل ڈسکشنز یہاں بھی ہوئی, میڈیا میں بھی ہو رہی ہے اور کافی حد تک انفارمیشن پبلک بھی ہو چکی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپروپریٹ ہوگا کیونکہ کافی ہمارے دوستوں نے بھی اور ہمارے پارلیمنٹیرین ساتھیوں نے بھی کہا کہ جو بھی ہوا ہے کہ ہمیں بھی شیئر کرے کہ کیا فیصلے ہوئے ہیں. یہ جو فلڈ ریلیٹڈ جو بات ہو رہی ہے کہ جو ایفیکٹیز ہیں, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ الحمدللہ جیسے شازیہ بہن نے کہا کہ قریباً 100 ارب روپیہ جو امیجیٹ ریسکیو اور ریلیف کے لیے چاہیے تھا, اس میں آلموسٹ 80 بلین سے زیادہ انہوں نے آپ کو فگر دیا. بسپ کے ذریعے ٹرانسپیرنٹ طریقے کے ساتھ جو ایفیکٹیز تھے ان میں ڈسٹریبیوٹ کیا گیا, اور جو ان کائنڈ جو چیزیں اس وقت این ڈی ایم اے کے سٹور سے یا ادروائز جلدی جو کوائر ہو سکتی کر کے کیے, ٹوٹل جو اس کا بل تھا 100 ارب روپے کا تھا. ہم نے وہ سٹاکس جو این ڈی ایم اے نے اپنے سٹاک سے یوز کیے وہ ہم نے پچھلے 2 ہفتوں میں 12 ارب روپے کی ان کو ای سی سی نے اپروول دی اور کیبنٹ نے اس کو انڈورس کیا کہ وہ اپنے سٹاکس کو ریپلینش کر لیں, اور وہ 12 ارب جو ہے وہ بھی حکومت پاکستان نے خرچ کیے. تو الحمدللہ وہ 100 ارب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان بہن بھائیوں کا جو فلڈ ایفیکٹیز تھے ان کا رائٹ ہے اس اسلامی مملکت کے اوپر اور اس کے خزانے کے اوپر. وہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے. اب دا وے فارورڈ جناب, جس بات ہو رہی ہے کہ فلڈ ایفیکٹڈ کو اگنور نہ کیا جائے, ان کو بھولا نہ جائے, بالکل ٹھیک ہے. اس کے حوالے سے جناب اسپیکر میں آپ کو ریمائنڈ کراؤں گا کہ ایک فلڈز کے بعد ایک باڈی سیٹ اپ ہوئی, اس میں یو این ڈی پی تھا, اس میں یورپین یونین تھا, اس میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک تھا, اس میں ہماری پلاننگ منسٹری تھی, اس میں ورلڈ بینک تھا. تو انہوں نے ایک کمپریہنسو, یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ رپورٹ جو ہے کوئی اس میں کوئی انگلی اٹھائے, تو وہ جو تیار کی تھی اس میں جو ہمارے اکنامک لاسز اور جو ہمارے فزیکل لاسز تھے وہ ملا کے 30 ارب ڈالر سے تجاوز ہوئے پاکستان کے انفارچونیٹلی فلڈز کی وجہ سے. اس کے بعد یہ ایکسرسائز ہوئی کہ جو ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن آن جو ہے 4RF کے پرنسپلز کے اوپر جو دنیا فالو کر رہی ہے وہ اس کے لیے کتنے فنڈ درکار ہوں گے. تو جناب اسپیکر اس کے لیے 16.3 ارب ڈالرز کی ریکوائرمنٹ ہے پاکستان کو, جو کہ اگلے جتنی آپ تیزی سے کام کر سکے 4 سے 5 سال میں تو وہ مکمل ہونے ہیں. اس میں ایک بہت بڑا سب سے زیادہ افیکٹو سندھ کے ہمارے بہن بھائی تھے, اس لیے تقریباً 11 بلین ڈالر سے زیادہ ان 16 ارب ڈالر میں وہاں کے منصوبے ہوں گے. اور جو باقی بلوچستان اور سدرن پنجاب وغیرہ کے ہیں تو وہ سارے, یعنی اس میں یونینیمٹی ہے, وہ صرف کسی پلاننگ منسٹری آف پاکستان نے اکیلے نہیں کیا, وہ ایک کمبائنڈ ایکسرسائز ہوئی. یہ ہم نے جو پارلیز کیے ریسنٹلی اس سبجیکٹ کے اوپر, اور ہمارے پچھلے جمعے میں بھی بڑی کئی گھنٹے کی سیٹنگ ہوئی, اور پھر ہماری پیر کے دن جو گزرا ہے اس میں بھی بڑی سیر حاصل, ہم نے ساری چیزوں ڈسکس کیا. یہ طے پایا ہے ساتھیوں کے نالج کے لیے کہ یہ طے پایا ہے کہ اب ہم نے وہ 16.3 بلین کے ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن جو ماسٹر پلان ہے, اس بجٹ کے بعد جو پلاننگ منسٹری ہے وہ مہربانی کر کے بیٹھ جائے اور ہم اگلے جو ہے 4 سال کا یا جتنا بھی اس کا پیریڈ ریکوائرڈ ہے اس کا ماسٹر پلان بنائیں. اگر آپ کو یاد ہوگا تو پرائم منسٹر کے انیشیٹو پہ یونائٹڈ نیشن جنرل سیکرٹری نے
वजीर आजम के साथ एक जिनेवा इसी हवाले से की थी, एक डोनर्स की कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें वजीर खारजा जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी थे, मैं भी था, बहुत हमारे दूसरे साथी भी थे। उसमें करीबन 8 अरब के करीब हमें प्लेजेस मिले, लेकिन कौन सा डोनर किस प्रोजेक्ट को प्लेज करेगा वो भी काम करने वाला है। ये एक मेगा प्लान है। तो ये हमारी जो 2 डिटेल्ड डिस्कशंस में मैं भी मौजूद था, जनाब नवीद कमर साहब थे, जनाब खुर्शीद शाह साहब थे, जनाब मुराद अली शाह साहब थे, जनाब निसार खोड़े भी एक मीटिंग में मौजूद थे, शहरी रहमान साहिबा थी, वो सारे हम साथियों ने मिलकर, जनाब आसिन इकबाल ऑब्वियसली वो तो कोर्ट प्लानिंग की जिम्मेदारी, और मैं इनके साथ एक मीटिंग में अयाज सादिक साहब भी थे। ये 2 दिनों में हमने ये तय किया कि ये बजट हो जाए, 15 जुलाई तक टेंटेटिवली एक मास्टर प्लान बनाया जाए कि वो जो 16.3 बिलियन के प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें पाकिस्तान ने ग्लोबल फोरम के ऊपर अनाउंस किया कि आधा हम खुद करेंगे, और वो जो आधा हम खुद फाइनेंस करेंगे, यानी 8.15 बिलियन डॉलर के इक्विवेलेंट, उस पे आधा रेलेवेंट सूबा अदा करेगा, आधी फेडरल गवर्नमेंट। ये तय उस दिन हो गया। देयर वाज क्लैरिटी नहीं थी कि ये आधा फेडरल गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज से उसमें हिस्सा डालेगा, आधा सूबा डालेगा, और जो आधा इंटरनेशनल डोनर्स के जो फाइनेंसिंग और जो लोन्स होंगे वो इस्तेमाल होंगे। इसके लिए मैं समझता हूं कि ये एक यानी प्रूडेंट वे फॉरवर्ड है, और इसमें जो मैच मेकिंग मेरे नजदीक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि जिन अदारों ने किया, उन्होंने ये नहीं कहा हम किस मंसूबे में आपको करेंगे, और उसमें अपेरेंटली कुछ ऐसे प्लेजेस भी इन 2 मीटिंग्स में सामने आए हैं जो कि शायद वो एक ट्रेडिंग फैसिलिटी के टाइप पे है, तो उसके लिए काम नहीं आएगा। तो हमें ये जो गैप है इसको ब्रिज करना है। तो ये एक एक्सरसाइज होगी, मैं समझता हूं कि जो रियल खिदमत होगी, जो हम सब सुनते हैं। अभी बहन शाजिया ने भी कहा कि जी ये फ्लड इफेक्ट ना भूलें, बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। इसको मद्देनजर रखते हुए पहला हमारा 2 मैराथन सेशंस में फैसला था, ये जो मैंने अर्ज किया कि ये काम होगा और 15 जुलाई तक टेंटेटिवली इसको खत्म करना चाहिए।